ناول کا مطالعہ سارے لوگ ہی کر رہے ہیں، اور ہم بطور استاد یا طالب علم یہ سجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ناول کا مطالعہ کریں، کیونکہ ناول کے مطالعے سے ہی آپ ایک سے زائد زندگیاں جی سکتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ غالب نے ایک شکوہ کیا تھا کہ غزل ایک تنگ آئے ہے، اور میں نے اپنے مقالے میں بھی لکھا کہ شاید غالب کو اگر ناول کی سوچ تھی تو جو ناول ڈپٹی نذیر احمد سے آغاز ہوا اس کا کہیں بہتر آغاز ہوتا، اور جو اصلاح پسندی اور لٹ لے کر اصلاح پسندی کی روایت ڈپٹی نذیر احمد نے پیدا کی شاید اس سے بہتر پیدا کی۔ مرکزی سوال یہ ہے کہ ناول اب کیوں مرکز بن رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اب بن رہا ہے، ناول ہمیشہ سے مرکز رہا ہے۔ ہمارا مزاج داستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ابھی تک انسان نکلنا چاہتا ہے، اور اب آج کا انسان تو زیادہ اس کنکریٹ زدہ ماحول سے نکل کر فطرت کے ساتھ ہم آغوش ہونا چاہتا ہے یا فطرت کی طرف مراجعت چاہتا ہے۔ تو ہمیشہ سے ناول اس کی توجہ کا طالب رہا ہے۔ البتہ یہ ایک مدرسانہ بات ہم ضرور سوچتے رہتے ہیں، ہم سارے سوچتے ہیں کہ صنعتی دور میں وقت نہیں ہے، اس وقت کی کمی نے نئے نئے جانور پیدا کیے۔ ہمارے ہاں تو غزل پہلے سے تھی، ایک شعر میں جہان بند کرنے کا رواج موجود تھا اور اسی نے افسانے کو فروغ دیا۔ مثلا احمد جاوید مرحوم کہتے تھے کہ ہم نہ میراتھن دوڑ سکتے ہیں، نہ 100 میٹر کی دوڑ سکتے ہیں، لیکن 100 میٹر کی دوڑ میں پھر بھی ہم آسانی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم جلدی ہانپ جانے والے لوگ ہیں، ہمارے علاقے ایسے ہیں، ہمارا ماحول ایسا ہے۔ اس کے باوجود یہاں ہر عہد میں تقریباً مرکزی لکھنے والے ناول کے لوگ ہی شامل رہے ہیں۔ بڑی بالخصوص ترقی پسند تحریک میں تو جو بڑی فکری سرگرمی پیدا کی ہے، وہ نظم میں ضرور پیدا کی ہوگی، غزل میں بھی کی ہوگی، لیکن بڑی فکری سرگرمی ناول نے پیدا کی۔ اب اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ سے ڈسکس ہوگا کہ وہ جو فکریات ناول نے پیدا کی وہ الگ سے تیرتی ہوئی نظر آتی ہے، ناول کے ماجرے میں یا اس کی کہانیت میں وہ آمیخت ہو کر سامنے نہیں آتی۔ اس موضوع پر جو سب سے اہم کتاب ہے وہ یہ جو فکشن فن اور فلسفہ ڈی ایچ لاس کی ہے، سید صاحب نے ترجمہ کی ہے، اس میں بھی یہ سوال موجود ہے کہ ناول آخر کیوں؟ تو کچھ تو میں نے مقالے میں تو وہاں سے بھی استفادہ کیا تھا کہ بنیادی طور پر ناول کے کردار زندگی کے عکاس ہوتے ہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اس نے لانس نے یہ کہا کہ ناول نگار سائنسدان، فلسفی اور شاعر سے بالاتر ہوتا ہے۔ بالاتر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ باقی لوگ، اس نے کہا کہ وہ زندگی کے اجزاء کو دیکھتے ہیں، یہ سالم انسان کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو سالم انسان کو دیکھنے کا رویہ یہ کسی بڑی کہانی میں ممکن ہے، کسی چھوٹے پیراڈائم میں اس کا امکان موجود نہیں ہو سکتا، اس لیے ناول ہمیشہ مرکز رہا۔ اب یہ جو زمانہ آیا جس میں پچھلے نہ جانے کتنے سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو نوبل پرائز ہے وہ بالعموم ناولسٹوں کو مل رہا ہے، تو دنیا بھر میں ناول کا، یا بوکر پرائز بھی جو ہے، اپنے انتظار صاحب بھی اپنے ناول کی وجہ سے ہی گئے، تو بوکر پرائز بھی، وہ بھی بڑا پرائز ہے، وہ بھی بالعموم ناولسٹوں کو مل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اب بھی، جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے، ممکن ہے ڈاکٹر صاحب زیادہ فہم رکھتے ہیں اور وہ بتائیں گے، جو انسانی تخیل کی قوت ہے اور تخیل کی اس قوت کو جو بروئے کار لانے کا عمل ہے، اس میں ناول میں گنجائش زیادہ ہے، اور انسان اپنے اس تخیل کی قوت کو آج بھی بروئے کار لانا چاہتا ہے۔ ہمارے سامنے ہیری پوٹر کی مثال ہے۔ اچھا، پھر جہاں چھوٹے چھوٹے جانورا پیدا ہوئے ہیں وہاں آج بھی جو بڑے ہم سیکول دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے، گیم آف تھرون، یا یہ ہمارے پاس آپ کا ورلڈ چلتا رہا، اس کے کئی سیزن ہیں، تو ان میں انسانی تخیل کی قوت کو بروئے کار لانے کا امکان زیادہ ہے، اس لیے آج بھی ان کی اہمیت موجود ہے، اور وہ جو بڑے سیزن پر مشتمل ڈرامے ہیں وہ اسی دلچسپی سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، اس میں اگر ہم ان سیریلز کو بھی دیکھیں اور ناول کو بھی دیکھیں کہ ہم اس کہانی کو حصوں میں بھی تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے بھی ہمیں ایک مسلسل کہانی مختلف حصوں میں ہمیں منقسم پڑھنے کو مل جاتی ہے، اور جو انسانی حظ اٹھانے کی صلاحیت ہے یا احساس ہے وہ اس سے دو چند ہو جاتا ہے۔
بہت سی باتیں ہیں. ناول واحد ایسی صنف ہے جو انسان کا، اس کی ذات اور کائنات کے درمیان مابین جو فطری ربط ہے اس کا انکشاف کرتا ہے. تو گویا انکشاف ذات ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ناول کو دوبارہ سے مرکز بنانا. اب ایسا نہیں ہے، میں بالکل بھی ناول کو اور غزل کو مقابل نہیں لانا چاہ رہا، اور میرا خیال مقابل ہے بھی نہیں، کیونکہ غزل انسان کی جو بنائیت کی ضرورت ہے وہ اسے پورا کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک فطری صلاحیت ہے وہ. لیکن ناول اس کی فکر کو جلا بخش رہا ہے. اور آج بھی فرق وہی کھڑا ہے کہ جہاں وہ ماحول سے اپنی مطابقت پیدا کرے، وہ اپنی کوئی فکری صلاحیت کو سامنے لے کر آئے. اور میرا خیال ہے کہ اسی لیے ناول بڑا لکھا جا رہا ہے. بڑے یہ ڈاکٹر وحید احمد خود ہمارے پاس، قاسم یعقوب بیٹھے نظم کے شاعر ہیں، غزل کے ہیں، وہ ناول کی طرف آئے. اختر رضا سلیمی وہ ناول کی طرف آئے. اور تو رہنے دیں، شاہین عباس جیسا غزل کا شاعر 2 ناول لکھ لیے انہوں نے، دوسرے کی ابھی مجھے خبر ملی ہے، دوسرا ناول بھی لکھا ہے. تو وہ ناول کوئی، جیسے کسی نے کہا تھا کہ موت کوئی ایسا درندہ ہے کہ جسے دیکھ لیں تو اسی کی طرف لپکنے کو جی کرتا ہے. تو ناول بھی شاید ڈاکٹر صاحب وضاحت کریں گے کہ درندہ تو نہ بھی ہو تو کوئی ایسی لذت اس میں ضرور ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچ کرے.